اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ اور اس شکر کے ساتھ اس محفل کا آغاز کریں گے کہ رب نے قرآن میں فرمایا وَإِن تُعِدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے کروڑوں لاکھوں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ عین ممکن تھا کہ ہم کوئی مکھی یا مچھر یا گندے سے تالاب میں تیرنے والا ایک چھوٹا سا مچھلی کا بچہ ہوتے، لیکن اس نے ہمیں کیا بنایا؟ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا، زمین میں اپنا جانشین اور نائب بنایا۔ اس کے بعد مجھ پر اور آپ پر اللہ کا اس سے سب سے بڑا احسان کہ اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا بلکہ اس نے ہمیں کنتم خیر امت کا فرد بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا احسان جو مجھ پر اور آپ پر کیا، اس نے ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنایا، قرآن سے جڑنے والا بنایا، قرآن کو سیکھنے سکھانے، ذوق و شوق سے پڑھنے پڑھانے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو امت محمدیہ میں کہ جو قرآن سے نہیں جڑتے، جو قرآن کو نہیں تھامتے، تو قرآن کو سیکھنے سکھانے اور جڑنے کا شوق یہ اس رب کی مہربانی مجھ پر بھی ہے اور آپ سب پر بھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم قرآن پاک کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی رمضان کی فضیلت کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کی فضیلت دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنا دورہ قرآن انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے بارے میں اپنی پاک کلام میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس کے لیے اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اور اس حدیث کو مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کو تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے جو روزے ہیں اس سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنائیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس سے مراد یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ جنسی، ہجان، نیز مادی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ڈھال ہے۔ اس طرح کے بھوک پیاس اس کی جنسی خواہشات کو دبا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم آگے جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسرا درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے خدمت اور اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس سے امام حاکم، ابن حبان، ابن حزیمہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح الاسناد سے ہے حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیر و درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے والدین کی بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام برکتیں نصیب فرمائے جو رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، راتوں کے قیام کو نفل، اور جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ، اسے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اسے ایک روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے، یعنی استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں،
ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑتی ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیار کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنا کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری پوری مزدوری دی جاتی ہے؟ تو اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا، یعنی جب رمضان کا آخری روزہ ہو تو اس رات بھی آپ نے اسی طرح لگن سے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، نفلی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کو خوب پڑھنا ہے اور اللہ سے بہت ڈھیروں دعائیں کرنی ہے۔ اور یہ کیونکہ مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات بخشش کی انعامات سے جو اپنے بندوں کو پوری پوری مزدوری دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس لیے ہم قرآن کی بھی تھوڑی سی فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں، قرآن کس طرح نازل ہوا اور اس کا کیا حق ہے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کو کیسے اپنے نبی پر نازل کیا۔ قرآن کا تعارف یہ ہے کہ اس کے 3 معنی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ملانا، جمع کرنا اور پڑھنا۔ یعنی قرآن کا جو روٹ ورڈ ہے نا، کاف، را اور نون، تو اس قرن سے مراد جو ہے اس کا مطلب ہے ملانا، جمع کرنا اور پڑھنا۔ تو قرآن میں تینوں معنی قرآن پڑھنے کا معاملہ کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور اس قرآن کو جمع بھی کیا گیا، اور اس کو حافظین کے مطلب حافظے میں جمع کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کو ملایا بھی گیا، قرآن کے حروف کو، آیات کو، رکوعوں کو، صورتوں کو تو ملایا گیا، یعنی کہ یہ قرآن کے جو 3 معنی ہیں، جمع کرنا، پڑھنا اور ملانا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 ناموں سے پکارا ہے۔ قرآن کو فرقان، برہان، الکتاب، الحق، الذکر، التنزیل، احسن الحدیث۔ اس کے علاوہ قرآن میں 17 صفاتی نام ہیں۔ قرآن مجید، عظیم، معزہ، شفاء، کریم، عزیز، ہدن۔ آپ نے فرمایا، خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو خود مخلوق پر ہے۔ قرآن تو وہ کلام ہے جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ شہر عظیم، شہر مبارکہ بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات بن گئی۔ جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ نبی مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت للعالمین ہو گئے۔ جس بستی پر نازل ہوا وہ بستی ام القریٰ بن گئی۔ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ کے بندوں کی رہنمائی، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں اللہ نے 2 صاحب اختیار مخلوق، جنوں اور انسانوں کو بھیجا، اور اپنی بندگی اور اپنی عبادت، اپنی فرمانبرداری کے لیے ان کو بھیجا۔ ان کو طریقے سکھائے، وَہَدَیْنَا نَجْدَیْن، کہ دونوں راستوں کی ہدایت کے لیے اور کامیابی اور فلاح کا نسخہ ہے اس میں۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ مکہ کے بدوؤں پر اللہ نے اس کو نازل کیا تو وہ امت جو تھی امت الوسطین، خیر امت بن گئی، اور جس کے پاس اس کا علم آ جاتا ہے تو وہ خیرکم من تعلم القرآن کا فرد بن جاتا ہے۔ یہ وہ پارس ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کو کندن بنا دیتا ہے، جس کے پاس اس کا علم آ جاتا ہے اس کو تراش کر ایک انمول ہیرا بنا دیتا ہے۔
یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ کے بندوں کی رہنمائی ہے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کی جنت کا جو راستہ ہے اس پر چل سکیں۔ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول کو سچے خواب آتے تھے، اور گویا نبوت کا آغاز جو ہے وہ سچے خوابوں کی شکل میں ہوا تھا۔ پھر رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی وہ گھڑیاں اور جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے اور آپ کو کہا کہ اقرا پڑھ، آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کہا اقرا پڑھا، آپ نے پھر عاجزی سے وہی جواب دہرایا، پھر تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھینچا گیا جیسے آپ کو ہلکا سا جھنجھوڑا گیا ہو، اور آپ نے فرمایا کیا پڑھوں؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ پہلی وحی کے الفاظ سورہ العلق کی آیات ہیں۔ آپ پر بہت گھبراہٹ اور پریشانی جو تھی وہ طاری ہو گئی، اور آپ جو ہیں گھر تشریف لے گئے، آپ نے کہا مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ناموس ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس بھی آئے تھے، اور پھر وہ خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب یہ قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پے در پے 23 سال کے دورانیے میں کبھی پوری صورت نازل ہوتی تھی، کبھی تھوڑی آیات، کبھی کچھ رکوعات، اور یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ قرآن کے لیے عرب کا علاقہ کیوں چنا گیا؟ سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اس کو جیو پولیٹیکل سینٹر ہونا تھا، جغرافیائی سیاسی مرکز ہے۔ یہاں پر جب قرآن کے نور نبوت اور تعلیمات کی روشنی پھیلی تو ادھر ادھر سے، مشرق سے، مغرب سے تعلیمات کا جو تھا وہ پھیلنا بہت آسان تھا۔ اگر کہیں آسٹریلیا، امریکہ یا افریقہ میں نبوت کا معاملہ ہوتا تو اس کو باقی روئے زمین میں اور علاقوں اور کانٹیننٹ میں اس کا پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرب کو چنا گیا، اور اس کے لیے بھی اس لیے چنا گیا کہ عربوں کو چننا اور عربی زبان کو چننا تھا۔ عربوں کو کیوں چنا گیا تھا؟ کہ قرآن کی تعلیمات کے لیے سب سے پہلی وجہ کہ عرب جو تھے وہ صحرا نشین تھے، اور یہ فطرت کے قریب تھے، اور اسلام دین فطرت ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو فطرت کے قریب ہوتے ہیں اور دین فطرت کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور دین فطرت پر ان کے لیے چلنا زیادہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ اور جو فطرت سے دور ہوتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارا معاشرہ ہے، فطرت سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے دین فطرت پر پورا عمل کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحرا میں رہنے کی وجہ سے جسمانی طور پر، اعصابی طور پر بڑے طاقتور ہو گئے تھے، اور بہت مضبوط تھارڈی لوگ تھے، جفا کش تھے، اس لیے بھی ان کو چنا گیا، اور یہ قوم بڑی بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ قوم بڑی قبیلہ پرور تھی، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، اللہ نے اس قوم کو زبردست حافظہ دیا تھا۔ اب پتہ نہیں اللہ نے ان کو حافظ اس لیے دیا تھا کہ ان کو قرآن کے لیے چننا تھا، یا قرآن کے لیے ان کو اس لیے چنا تھا کہ ان کا حافظہ اچھا تھا۔ تو حافظہ اتنا اچھا تھا کہ ان کو اپنے نسب نام میں، اپنے رشتہ داروں کے نسب نام میں ہی نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد تھے، اور حافظہ اتنا اچھا تھا کہ لین دین کے معاملے میں کبھی لکھت پڑھت نہیں کرتے تھے۔ عربی زبان کو اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ ایک تو یہ کہ عرب کے علاقے کو منتخب کرنا تھا، عربوں کو منتخب کرنا تھا، اس لیے عرب کو منتخب کیا۔ اور جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ اگر عربی کے علاوہ عبرانی میں ہوتا نا، تو جیسے پچھلے دونوں کتابیں تھیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ مخاطب تو عربی اور زبان عجمی ہے۔ تو عربی اس لیے کہ علاقہ عرب تھا، مخاطب عرب تھے، تو اس کے لیے قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا۔ اور سب سے بڑی وجہ عربی کو چننے کی یہ بھی تھی کہ عربی ایک بہت فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ عربی وہ زبان ہے کہ جو بات کو بیان کرنے کے لیے نریشن اور ایکسپلینیشن اور معنی اور مفہوم اور بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہترین زبان ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک حروف کا خزانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ویکابلری جس زبان کی بہت وسیع ہوتی ہے، وہ زبان اسی فصاحت اور بلاغت اور اس کا زور بیان بہت زیادہ ہے۔ تو جس کے پاس ورڈ پاور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے وہی زیادہ روانی سے بول سکتا ہے۔ عربی زبان میں حروف کا
خزانہ اس کی ویکیبلری بہت ایکسٹینسو ہے۔ عربی زبان وہ واحد زبان ہے جو اپنی صفت اندر رکھتی ہے کہ اس کا ایک لفظ ایک بہت بڑا معنی سمو لیتا ہے۔ جامعیت کی صفت ہے اس میں، ایک چھوٹے سے لفظ کا اتنا بڑا ٹرانسلیشن اس میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، کہ پس ان قریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ۔ یہ 2 حروف کا اتنا لمبا جملہ، اس کا ترجمہ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ قرآن عربی میں نہ ہوتا، کسی اور زبان میں ہوتا تو اس کے کوئی 30 سپارے نہیں بلکہ 40-50 سپارے ہوتے۔ یہ عربی زبان کا اعجاز ہے کہ وہ اتنا سمری میں الفاظ کو بیان کر لیتا ہے، پھر اس میں تاثیر بہت ہے۔ وہی بات انگریزی اردو میں کسی اور زبان میں کہہ کر دیکھ لیں اور وہی بات آپ عربی میں کہہ کر دیکھیں، اتنی تاثیر ہے کہ وہ الفاظ دل میں گھر کر جاتے ہیں اور اترتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کا اتار چڑھاؤ، اس کا غنا بہت زبردست ہے۔